أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلينا وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلناكم إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما علمكم مسلمون يريد أن يتفكر عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سكن بهذا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به قال رب انصرني بما كذبون ووهن عليه وكان فإذا جاء أمرنا وقالته فاسلك فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه قول ولا تباطلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنذرني مدة مباركا أنت خير المنذرين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورة سبق کو تھوڑا سا وہیں سے شروع کر رہے ہیں. ہفتے کے دن جو اللہ تعالیٰ نے پڑھا تھا اس میں اللہ نے بہت ایسی مثالیں دی کہ مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے, ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ہم آپ کو تمہیں اے میرے بندو اے میری بکرو تمہیں ایسی چیز کھلاتے ہیں جو تمہارے لیے خوش شیریں بھی ہے, لذت والی بھی ہے, اور تمہیں غذائیت کے اندر بھی تمہارے لیے تقویت اور تمہارے جسم کو بھی محفوظ کرتی ہے. اور جو کچھ کھاتے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ چارہ جو کھاتے ہیں. اور لب ایک جگہ پر اللہ نے برسن بنا جو خون ہے اور جو گوبر ہے اس کے درمیان میں سے ہم آپ کو انہیں کی گدوروں سے اللہ تعالیٰ کو دودھ پیدا کرتا ہے جو تمہارے لیے خوش ذائقہ ایک غذا. آج میں نے اسی تسلسل کو آگے بڑھایا کہ ذرا غور کرو اور تم کشتیوں کے اوپر کیسے سوار ہو. جیسے تم اونٹوں کے اوپر سوار ہوتے ہو اسی طرح تم کشتیوں کے اوپر سوار ہوتے ہو. ایک تو تمہیں کس نے بتایا ہے کہ کشتیوں کے اوپر سوار ہو کے تمہیں دریاؤں کو پار کرنا ہے, کشتیوں کے اوپر تمہیں تجارت کرنی ہے. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اور اسی کشتی کا آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرنا ہے. اللہ نے آج نور علیہ السلام کا پیچھے قصہ اپنے سورہ کہف میں پڑھا, سورہ ہود میں پڑھا, سورہ یونس میں بھی پڑھا, سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا, سورہ طٰہٰ میں پڑھا, سورہ
پورا پڑھا، سورہ انبیاء میں بھی پڑھا، اور سورہ نور جو ہے آگے آنے والی پوری ہم نے نور علیہ السلام کا حصہ پڑھ لیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد پورے انسانی کی طرف پہلے وہ نبی کو جو بھیجے گئے تھے، اس سے پہلے آدم کے بیٹے شیش تھے یا عزیز تھے کبھی، وہ بھیجے گئے اور پھر کافی دیر غائب رہا، اور پھر وہ لوگ جو تھے وہ توحید پرست رہے، لیکن اس کے بعد پھر انسانیت جو ہے وہ گھبراہ ہو چکی۔ پیچھے جا رہے راز سے جب انسانیت بھٹکنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے اوپر اپنی رحمت فرمائی اور نور علیہ السلام کو اس مخلوق کی طرف، یا اس وقت جتنی بھی مخلوق تھی اس کے پاس جو بھی آبادی تھی اس وقت ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کو پیغمبر بنا دیا۔ تو پیچھے پورا قصہ پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کا ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے ایک چیپٹر دکھایا ہے کہ ہمارے سبق کے لیے، اور یہ سبق جو ہے جو آج ہم پڑھیں گے یہ آج کی جو پریکٹیکل دنیا ہے اس کے اوپر بڑا لاگو ہوتا ہے، اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں۔ بلا کا دراصل میں لوگوں کے علاقوں میں ہی پکالا یا ہونے لگا، جیسے ہر پیغمبر جب بھی اللہ نے بھیجا اور سب سے پہلے اس کی دعوت یہی ہوتی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میں جس میں سے پیدا کیا گیا ہوں یا جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کو بجا لیں۔ اس کے علاوہ جتنے پیغمبر آئے ان کی جو دعوت تھی یہی ایک دعوت تھی کہ توحید کی طرف وحدہ لا شریک کو اپنا خدا مانے، رازق مانے، مشکل کشا مانے، شفا دینے والا مانے، مصور الاسباب حل المشکلات مانے، اس کے علاوہ نہ کوئی مشکل حل کر سکتا ہے، نہ بیماری شفا دے سکتا ہے، نہ آپ کی کوئی حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور سارے پیغمبروں کی دعوت جو وہ یہی تھی۔ نور علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تحقیق زور دے کے اللہ نے کہا کہ میں نے نور کو بھیجا علاقوں میں ہی اس کی قوم کی طرف فقالا یا قوم، اپنی قوم کو پکارا، فقالا یا قوم عبد اللہ مالا کو من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ ایک نقطہ ہے جس کی یہ سمجھ میں آ گیا، اس کی قد افلح المؤمنون، جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی، قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق اللہ نے کہا کہ مومن فلاح پائیں گے۔ اور یہ ساری مومنین کی صفات ہے کہ پہلے وہ اپنی نمازوں کی خصیت نمازوں میں جاتے ہیں، پھر لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ساری چیزیں 7-8 اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ آج یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو نور علیہ السلام نے یہی دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ افلا تتقون، افلا تتقون، افلا تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جو جس نے پرہیزگاری اختیار کر لی وہ فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ کے رسول جتنے بھی آئے وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب آخری جو اگلی بات رسول علیہ السلام نے قوم کو کہی وہ بھی ذرا سن کے بات، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اور آگے حضور علیہ السلام نے کہا افلا تتقون، کہ تم ڈرتے نہیں، تمہیں یہ خوف ہی نہیں آتا کہ آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائے، یا آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے، یا زمین جو ہے وہ تھرتھرانا شروع ہو جائے اور زلزلہ آ جائے، اور زمین تمہیں آمنتم من فی السماء، اور اللہ سورہ نور کے اندر فرماتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ برسنا شروع ہو جائے، جو زمین ہے وہ تمہیں نکلنا شروع ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام جیسے کوئی درد بھری آہ نہیں کرتا کہ اپنا کوئی بھائی ہے وہ بیمار ہے، مانتا نہیں ہے، دوائی کھاتا نہیں ہے اور اس کی شفا بھی مطلوب ہے، تو پھر بڑی درد سے اس کو پیار سے بھی کہتے ہیں، غصے سے بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی اس کو دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں تم ڈرتے نہیں، اللہ وحدہ لا شریک جس کے قبضے میں میری اور تمہاری جان ہے اس سے تم ڈرتے نہیں۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، کہا اس کی قوم نے کیا جواب دیا؟ اس کی قوم نے قوم کے جن سرداروں نے بڑے جو سردار کہتے ہمارے ملک
بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار بڑے بڑے حکمران جن کے ورثے میں وراثتیں ہیں حکمرانی کی، وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج بھی دعوت کسی اگر حکمران کو دعوت دیں یا آپ ایک بازار اور چوک میں جا کے اس تحریک کی بات کریں گے تو کہیں گے یہ اقتدار چاہتا ہے، اور یہی الزام لگاتے ہیں ہر اس نیک آدمی کے اوپر جو معاشرے کے اندر اصلاح کرتا ہے، کیونکہ ان کو یہ مطلوب ہی ہے نہیں، ان کے ذہن و گمان میں یہ بات نہیں ہوتی کہ بغیر مقصد کے بھی کوئی انسان معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی مسلح آئے، وہ صرف بغیر کسی لالچ کے وہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے آئے، اور آگ سے بچانے کی ترتیبیں بتانے والے آئے، اور لوگوں کے اوپر جو اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ان کے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں کے ذریعے ان کی اصلاح کرتے رہے۔ تو فقال الملأ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من قوم میں ہی اس کی قوم میں سے، ماں ھذا الا بشر، یہ تو صرف ہمارے جیسا ایک بشر ہے، یہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ جیسے سورہ فرقان کے اندر بھی آتا ہے ماں ھذا رسول یأکل الطعام ویمشی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا اور یلقی علیہ کنز تکون لہ جنت، یہ ایسا پیغمبر ہے کہ گلیوں بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح روزے پر کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر یہ پیغمبر تھا تو اس کے اوپر تو فرشتہ آتا، اس کی عقلی کے اندر پروٹوکول ہوتا کہ آگے 7-8 پیچھے پجارو ہوتی ہیں، 8-10 آگے پجارو ہوتی ہیں، اور لوگوں کو کہتا ہٹو پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ اس کے انہوں نے جو انکار کیا کس لیے کیا کہ یہ ہمارے جیسا بشر کچھ نہیں ہے مگر یہ بشر ہے تم جیسا۔ یہ خیال تمام گمراہ لوگوں کا، گمراہیوں سے جن کے دل لبریز ہیں، وہ ان کا ہر ایک جدید زمانے میں بھی اور قدیم زمانے میں بھی ان کا ایک ہی رویہ رہا ہے کہ یہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یرید، یہ چاہتا کیا ہے؟ یرید یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر فضیلت حاصل ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، اکیلے، اور 400 مکے کے اندر ایک برابر 100، 99، ایک طرف کافر مشرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جب اتر کے پہاڑ سے آئے اور جب صفا مروا کے اوپر کھڑے ہوئے، اور جب آپ نے صبح پکارا یا صباح یا صباح، جب اللہ نے کہا کہ کھڑا ہو مکبر، تم فان سے کھڑا ہو اور ڈرا مکبر، اپنی تکبیر کو بلند کر، اور پھر جب آپ کھڑے ہوئے صفا کے اوپر اور کہا یا صباح یا صباح، صبح کا خطرہ صبح کا خطرہ، سب مکے والے آ گئے، آپ اکیلے کھڑے ہیں، آپ کو انجام کا علم تھا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ کہا اگر مجھے آپ جانتے ہیں، سب نے کہا کہ آپ ثابت ہیں، آپ امین ہیں، آپ عبد مناف سے ہیں، آپ قریشی ہیں، اعلیٰ خاندان سے ہیں، اعلیٰ بھائی کی اولاد ہیں، ساری چیزیں لقبات دیے، اور کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر کرا جبھی تم کے اوپر ٹوٹ پڑے گا تو کیا تم تسلیم کر لو گے؟ میں نے کہا سب نے ہاں، کیوں نہیں، آپ سے کبھی ہم نے جھوٹی بات سنی نہیں ہے۔ کہا پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ اور سب سے پہلا پتھر چچا کی طرف سے آیا، چچا ابو لہب کی طرف سے سب سے پہلا کرا، اور کہا اس کے الفاظ سے حاضر مجنون کبیر، یہ تو بڑا پاگل بن گیا ہے۔ اور پھر پیشکشیں بھی ہوئی، جیسے نور علیہ السلام کے مطابق نے کہا کہ یتفضل علیکم، یہ تمہارے کو فضیلت چاہتا ہے۔ آج بھی کوئی اگر مسلم باہر کھڑا ہو کے اس قوم کو، اس حکومت کو، کہ یہ جو تم کر رہے ہو سود کا کاروبار، اور یہ جو اسمبلیوں کے کاروبار، اور یہ نگرانوں کے کاروبار، یہ سارے غلط ہیں، اس قرآن کی حکومت کو مانو، تو آج بھی وہ لوگ جو کہیں گے کہ یتفضل ہے، یہ تمہارے کو فضیلت چاہتا ہے، یہ ممبری چاہتا ہے، یہ وزارت چاہتا ہے، یہ صدارت چاہتا ہے، یہ گورنر چاہتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جو آپ اپنے آپ کو خود یہ
آپ نے آپ کو وزارت کے لیے یا گورنری کے لیے یا کسی عہدے کے لیے پیش کرے گا، وہ نااہل ہے۔ اسلام کے اندر کوئی اپنی تشریف اپنی جو ہے وہ مشہوری بھی نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں یہ ہوں، وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کا متعلق آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ شرک ہے۔ اگر آپ نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پیش ہوں، اللہ پوچھے گا تو کس لیے شہید ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ نے تیرے دین کی خاطر میں نے گردن کٹائی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو ضرور تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بہادر ہے، تیرا مقصد پورا ہو گیا، تو اللہ کہے اس کو جہنم میں ڈال۔ لیکن اسی سامنے میں دوسرا شہید پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا سنا تیری کیا خواہش ہے؟ اور کہے گا اللہ مجھے دنیا میں پھر بیچ، میں تیرے راستے میں پھر گردن کٹاؤں، پھر ادھر آؤں، پھر مجھے دنیا میں بیچ، پھر گردن کٹاؤں۔ اللہ کہے گا نہیں، اب وہ واقعہ ختم ہو گیا، اب تو جنت میں داخل ہو جائے، تجری اور وہ جنت کیا ہے کہ نیچے نہریں نہریں لے رہی، اور تو ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ وہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، اب پورا معاشرہ دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا حل بڑھ گئے مولوی سے رنگ مجور کی دینے دیکھ کر سہنے سے گڈے بڑھنے کی رولے کھیلنے کوٹیاں سے ڈونگے بڑھتے ہی، یہ تو ساری تقدیر ہے۔ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے سندھ کے اندر، پیروں نے تماش بینی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی بچیوں کو حویلیوں کے اندر بند کرتے ہیں، پاگل بناتے ہیں، جی پاگل ہے جی، اور جو ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہم نے اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ یہ ملک تو ہمیں دے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا، نظام حکومت وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس کتاب کی صورت میں نازل کیا، اور ہم نے بھول دی۔ اللہ نے کہا عارض عن ذکری معیشت، جو میری اس کتاب سے انحراف کرے گا میں اس کی معیشت کو، معاشرت کو، اس کے رشتے داری کو، اس کے ہر چیز کو ترک کر دوں۔ مال و دولت ہیں روتے ہیں، غریب ہیں روتے ہیں، مزدور ہیں روتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جس نے اس سہارے کو پکڑ لیا یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں، اور یہ کس کا سہارا ہے؟ جو سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے ہماری یہ حالت، ہمیں روز اعلان کرتے ہیں کہ 20 منٹ کے لیے ہم 2 ایسے پڑھیں گے، یہاں لوگ بیٹھتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں خوش آمدید عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، تمہارے اوپر فضیلت چاہتا ہے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا۔ بندے کو حالانکہ پیچھے جتنی ہم نے سورہ نحل پڑھی، سورہ ابراہیم پڑھی، سورہ یوسف پڑھی، سورہ رات پڑھی، سورہ ہود پڑھی، سورہ اعراف پڑھی، سورہ یونس پڑھی، سب میں اللہ نے تعالیٰ فرمایا کہ انسانوں کی طرف جو انسان آئے گا، پیغمبر آئے گا، انسانوں میں سے آئے گا تاکہ انسانوں کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو انسان آپ کی طرف پیغمبر نہیں آئے، فرشتہ اگر آئے گا تو پھر وہ آپ کو کیسے سمجھائے گا؟ آپ فرشتوں کی سیرت جو ہے، فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ نکاح طلاق بھی کرتے ہیں، آپ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، فرشتے تو کوئی کاروبار نہیں کرتے۔ اس لیے یہ سارے ڈھکوسلے ہیں۔ قرآن کے ہم نے 17 سپارے آج تک پڑھے ہیں، آپ شروع سے اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، 17 سپاروں میں اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہی فرمایا تھا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ نظام برحق ہے، یہ کتاب برحق ہے، جو اس کو مانے گا وہ برحق ہے۔ وہ پیچھے میں پڑھ لیا تھا، یہ آیت مکمل کر لیں آپ کی اجازت ہو 3 منٹ سمجھ لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو اللہ نے اس بھیجا۔ یہ بات مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ بات ہم نے پہلے اپنے باؤ دار سے بھی نہیں سنی کہ بس آدمی جو ہے
وہ پیغمبر بن کے نوح کے بارے میں یہ کہتے ہیں نوح کی قوم، تو ان کو کہتے ہیں پاگل، اس کو جن چمڑ گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی جن چمڑ گئے ہیں نا آپ کا علاج کرا دیں، اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو شادی کرا دیں، اگر بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہی کروا دیں آپ کو دیتے ہیں۔ چچا کہتے ہیں آپ کے دیجیے بات سنی، کہا ہاں مطلب میرے چچا جان میں نے بات سن لیا، میرا بھی جواب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا دیں ایک ہاتھ میں سورج بھی لا دیں، اے کافروں سن لو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اور آخر میں اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا طریقہ تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میں اللہ وحدہ لا شریک کا نمائندہ، میرے اوپر اللہ نے خاص فضل کی کہ مجھے پیغمبر بنا دیا۔ وہی رکتی تھی تو اس کی کیفیت ایسی تھی آپ کی کہ آپ پھر اللہ نے وہی شروع کی تو کہا تھوڑا سا میرا خلاصہ کر، کوئی ایسی بات نہیں، بڑی بہترین قسمیں کریں، وقت نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر مطلب آخرت تو خیر ہو جاتا ہے، پھر آنے والا وقت بہت ہی اونچا بڑا بلند تیرا والا یوتی کا رب کا فتح، اور جو تم مانگے گا وہ اللہ تجھے دے گا۔ تو اگلی آیت اگلی صورت میں کہہ رہی ہے برفانہ کا ذکر ہے، تیرا ذکر نہ دشمن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ولیت کو تسلیم ہم نہیں مانتے، یہ کتاب برحق کر میرے عزیزو ان ہوا الا رجل به جنہ فتربصوا به حتى ذرا تھوڑی دیر وہ کہتے ہیں جو حکومت کے فرقے تھے یہ بڑے بڑے دین جو تھے تو کہتے تھے اپنی قوم کے لوگوں ذرا تھوڑی دیر انتظار کر دو، اس کو جیل چمڑ گئے ہیں اتر جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی بات آج بھی لوگ کرتے ہیں، جو لوگ تحریک کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو یہی لوگ کرتے ہیں۔ افغان مسلم ملک کے ساتھ کیا ہوا، اور سعودی عرب جو ہمارا مرکز ہے وہاں کوئی اسلام کے نافذ کرنے کی بات نہیں کر سکتا، بات چاہتے نہیں، اس لیے سب سے ہمیں یہاں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے اوپر عنایت ہے کہ ہمیں کچھ بات کہنے کی اجازت ہے، ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم اپنی دعوت دے سکتے ہیں، اجتماع کر سکتے ہیں، جمعہ پڑھا سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں یہ بھی اجازت نہیں، وہاں تو ممبر کے اوپر امام ہوتا ہے جب وہ حق کی بات کرتا ہے تو ممبر سے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کا بتائیں صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اس پڑھنے کو قبول کرنا، اللہ اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں عطیت عطا کرنا، اللہ اس قرآن کی برکتیں ہمارے اوپر نازل کرنا، اللہ اس مجلس کو وہ مجلس کرنا دے جس کو خوش سے اپنے پروں سے ڈالتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ اس کی جائز حاجات کو پورا کرنا، اللہ کی کی اولاد نہیں ہوتے تو سارے اولاد جن کی اولاد ہے تو کسی کا اللہ جو بات میں خیر ہے